تھوڑی سی کم کر دیں، اس کی بیس تھوڑی صحیح کر دیں، بیس کر دیں اور صحیح ہو جائے. اس کو آگے رکھ دیں، تھوڑا سا آگے رکھ دیں. بعض چیزیں جب لگتا ہے کہ آپ کے نظام قبول ہو جائے تو اس میں مبشرات شروع ہو جاتی ہیں. بشارت ہونا خوشخبری کی علامت ہے. ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں الحمدللہ اس سلسلے میں کافی آباد ہو چکی ہیں، اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جن کو روز ہوتی ہے. اب فیض النور کے بارے میں جو بشارت ہمارے صہیب بھائی کو ملی ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے تحدیث نعمت ہے. اور جو غم، کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں کسی دن اعلان کروں اپنی چھوڑوں، لیکن اللہ کی طرف سے جو قبول ہوتا ہے اس کو ہٹا نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا ہے. یہ ابھی سنا دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیض النور کے سارے اذکار سے سب محفل میں سنا. بچے کو فوکس کریں نا. نقشبندی شاعری نسبت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، سارے سلسلے اس کے اندر ہے. صحرا کے اندر دیکھنا، میں نے کل پرسوں ایک شعر کہا تھا آپ کو، کیا نام اقبال نے ایک شعر کہا ہے، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے پاسبانی، یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی. تو جن بزرگان دین نے صحراؤں میں یہ وظائف کاٹے تھے، آج آپ کو ایسے ہی مل رہے ہیں. صحرا کے اندر گھومنا پھرنا، ان مجاہدات سے انہوں نے ان چیز کو حاصل کیا. چند الفاظ میں نے اور بھی کہتے کہ اگر وہ باتیں جو میں ظاہر کر دوں تو آج کے فقہاء مجھے کافر اور صوفیہ زندیق کہیں، لیکن حقیقت ہے. یہی الفاظ مجدد انصاری کے بھی ملے کہ انہوں نے اپنے دور میں فرمایا کہ
میں اگر وہ اسرار کھول دوں تو آج کے فقہا مجھے کافر اور صوفی زندیق کہیں گے، لیکن میں کیا کروں؟ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے تمام مقامات کھولے اور مجھے دکھایا ہے۔ اور فرماتے کہ میرے چاروں سلسلوں کے اذکار کی اور چلے کاٹے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ اصرار کھولے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں اس دور کے اندر کہ نام تو آپ لوگ ان کا لیتے ہو، طریقے اپنے چلاتے ہو۔ نام اشرف علی تھانوی صاحب کا لیا جاتا ہے، کام اپنا کیا جاتا ہے۔ نام حاجی صاحب کا لیا جاتا ہے، طریقے اپنے ہیں۔ جب نام ان کا ہے تو طریقے بھی ان کے ہونے چاہیے۔ یہی میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے اکابرین جب وہ فرماتے کہ مجھے یہ تمام چیزیں، آخر میں جو انہوں نے نتیجہ نکالا سنت پر استقامت، تو یہ شروع میں ان کے پاس نہیں آیا، اتنے چلے کاٹنے کے بعد آیا ہے۔ یہ اتنے وظائف پڑھنے کے بعد آیا ہے۔ صدیق کا سجدہ اور صلحاء کا سجدہ برابر نہیں ہو سکتا، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ مثل قطعی کا انکار کرتا ہے۔ نہ کسی صدیق کا سجدہ کسی نبی تک پہنچ سکتا ہے، نہ کسی شہید کا سجدہ کسی صدیق تک پہنچ سکتا ہے، نہ کسی صالح کا سجدہ کسی شہید تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ اعمال ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعمال دیکھنے والوں اور معاملات دیکھنے والوں، پہلے یہ دیکھو کہ تیرا سجدہ اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ بہت مشہور مقولہ ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب بعض احباب کہتے ہیں جی مقربین کے جو گناہ ہیں، نیکیاں ہیں، یا ابرار کی جو نیکیاں ہیں، وہ مقربین کے ہر گناہ شمار کی جاتی ہیں، یعنی وہ اس ترجیح کو اور فقیر یہ عرض کرتا ہے کہ گناہ سب سے ہو سکتا ہے۔ گناہ بھی ایک بیماری ہے اور عام بیماری بھی ایک بیماری ہے۔ اس کی وجہ سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی خطا میں مبتلا ہو جائے تو اس کے بعد جو وہ توبہ کرتے ہیں، اس توبے پر جو اللہ ان کو مقام عطا کرتا ہے، ابرار اپنی نیکی سے حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ صدیق روحانیت کی اس مہارت پر پہنچ جاتا ہے جیسے ایک طبیب اتنا ماہر ہو جائے کہ وہ زہر کو شفا بنا دے۔ کیا کر دے؟ ایک حبیب ہوتا ہے، ایک طبیب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے جو حبیب ہیں ان کو ایسا غم لگ جاتا ہے کہ جو وہ توبہ کرتے ہیں تو پھر عرش پر سر لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ابلیس خود بولتے ہیں تو گناہ ہی نہ کر، جس طرح ہی سکھا ہے۔ کیا تو جس طرح ہے اسی طرح ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن اسے فجر کی نماز چلی گئی، وہ اللہ کے سامنے اتنا روئے کہ ایک دن ان کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولا تو ایک نوجوان کھڑا ہے کہ جی آپ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ کون؟ اتنے میرے ہمدرد۔ کہا بس یہ چھوڑے، نماز کا وقت ہے۔ کہا پھر آپ کون؟ جی نماز کا وقت ہے۔ کہا کہ میں ابلیس ہوں۔ تو نیکی کا کام کہاں سے کرنے آئی ہے؟ کہنے لگا میں نے بھی اللہ کی بہت عبادت کی ہے، زمین کا چپا چپا میرے سجدے سے سجدہ کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے۔ وہ لذت کبھی کبھی اس لیے میں نے سوچا آپ کو نماز کے لیے اٹھا دوں۔ حضرت نے فرمایا ہو نہیں سکتا، صحابہ تھے تلبیس ابلیس میں آنے والے، یہ ہو نہیں سکتا، پتا کیا ہو جائے۔ پیچھا نہیں چھوڑا، لیکن بات یہ کہ جب سے فجر کی نماز لی
اس پر جو تم نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کا اتنا اجر دیا ہے کہ تیری برسوں کی عبادت بھی اس درجے کو نہ پا سکی جو تجھے اس توبے سے پائی.